جب حضور نے زکوٰۃ کو بیان کر دیا تو اس نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اپنی مرضی سے کرنا چاہو۔ یہ شخص واپس مڑ گیا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا کتنا سادہ طریقہ ہے۔ اب وہ آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنا سوال کیا، اب چل پڑا، واپس نکلا۔ استاد، جب ہم مذہب کا یا مذہبی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ اس چیز کی شدت ہوتی ہے، جس طرح سے آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے معیار کی، تو اس معیار کو پورا کرتے کرتے کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شدت در آئی ہے۔ ہر آدمی کا معیار زندگی بڑھ گیا، یہ نہیں کہ کوئی ایک کلاس ہے جس کا معیار زندگی بڑا ہے۔ وہ جو جس کلاس کا معیار زندگی بڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ ہی بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر درویش بادشاہ کہتے ہیں، اس کا جو تاج تھا اس کی قیمت آج کل کے حساب سے ایسی ہی ہوگی، 45 کروڑ 50 کروڑ، جو تاج وہ پہن کے بیٹھتا تھا۔ یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ انڈیا کے ایک کرکٹر کی تصویر آئی تھی جس نے 64 کروڑ روپے کی گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ مطلب میں سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ فگرز کتنے صحیح ہیں یا یہ ساری چیزیں، تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز کا بھی بندہ اللہ کے ہاں جواب دے دے گا کہ میں جیسے آپ کسی صاحب حیثیت کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، وہ بھی ایک زائد خرچ میں ہی آتا ہے نا۔ تو جو علیحدہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بھی لاجکس تو ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اچھا، اس میں مزید ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ نہیں، سید زکوٰۃ لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ایک یہ خود اپنے شوق سے اس طرح کیا جائے کہ کھایا نہ جائے 3-4 ماہ، یہ بھی ایک رائے ہے شاید۔ یہ جو ہمارے ہیں نا ہندوستانی کلچر میں فقیرانہ زندگی آئیڈیل ہے۔ وہ سب سے بڑا مذہبی آدمی ہے جو بہت فقیرانہ زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید اس کو نہ آئیڈیل بناتا ہے، نہ آئیڈیل کے طور پر اس کو بیان کرتا ہے۔ میرے استاد بڑے سمجھدار آدمی ہیں، نوجوان، مجھ سے 6-7 سال بڑے ہیں، تو انہوں نے ایک قلم لیا، بڑا خوبصورت قلم تھا۔ یہ بات ہے میرا خیال آج سے 40 سال پہلے کی بات ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت قلم لیا، ویسے بچہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو مولانا وحید الدین خان کا وہ رہبانیت والا مشورہ، اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ اور اگر مجھے کوئی کام پڑ گیا ہے، مطلب اہلیہ کو ہسپتال لے کے جانا ہے یا بچوں کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، اسکول سے لینا ہے، چھوڑنا ہے، تو یہ کام بھی کرتا رہا۔ تو وہ اس کو مینیج کرتے تھے۔ وہ فرائض نہیں چھوڑے جا سکتے۔ فرائض کیسے چھوڑے جا سکتے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اگر یہ سچا نکلا، یہ جو بات اس نے کہی ہے کہ میں یہ 5 اعمال پورے کروں گا، نہ کمی نہ بیشی، تو فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلا تو کامیاب ہو۔ یہ ایک گفتگو ہے جو روایت دوسری میں پڑھ رہا ہوں، ویسے اس کا نمبر 8 ہے مسلم میں، جو اس وقت نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ 8 اس وجہ سے ہے کہ وہ جو حدیث جبریل میں نے پڑھائی ہے پچھلی 2-3 نشستوں میں، وہ اس کے دوسرے ترک کا جو لفظ ہے، یہ ہمارے ہاں اس لیے بیان ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح ہے فن حدیث کی کہ ایک ہی واقعہ ہو، یعنی ایک ہی موقع کی بات ہو، اور لیکن اس کے 2-3 ورژن اویلیبل ہیں، اور اس میں راویوں کا جو سند ہے وہ بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم ترک کہتے ہیں۔ روایت اصل میں ایک ہی ہے، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے 4 سوالات کیے۔ اس میں تھوڑے سے فرق ہیں ان روایتوں میں۔ مثلا ہم نے جو روایت پڑھی، میں نے ان کو نہیں لیا، جو دوسرے ترک تھے ان کو نہیں لیا، اس لیے کہ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فن حدیث کی جو روایت ہے اس میں ہم چلے، ہم احادیث پر فہم اور اس کو سمجھنے کا ایک کام کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ مقصود تذکیر حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کے دوسرے جو ترک ہیں ان کو نہیں لیا ہے کہ ان کو بار بار پڑھا جائے، اور اس کے لیکن جو اس میں اضافے ہیں، مثلا یہ ایک روایت میں ہم نے پڑھا جو قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، تو ہم نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ اس میں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ تم ان کو بادشاہ دیکھو،
جب ہم نے جو متن پڑھا اس میں تو یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. اس میں یہ بھی جملہ ہے کہ یہ بادشاہ ہوں گے، اس علاقے کے بادشاہ ہوں گے. تو یہ بات بھی اب چونکہ واقعہ بن چکی ہے کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متمدن علاقے جو تھے وہ یہ مکہ اور مدینہ کی بستیاں تھیں یا پھر یمن وغیرہ کے عرب کے علاقے تھے. تو وہ متمدن علاقے تھے، وہاں شہری زندگی تھی. یہ جو خانہ بدوش قبائل ہے اور ان کا عام طور پر پیشہ جو ہے وہ جانور پالنے کا تھا، اور جہاں چشمہ ہے، پانی ہے، وہاں یہ ڈیرا ڈال کے رہتے تھے. انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے میں مقابلہ کریں گے. اس وقت جو خاندان سعودی عرب میں حکومت کر رہے ہیں، جن کے نام پر اس کو ہم سعودی عرب کہتے ہیں، سعود خاندان، یہ خاندان انہی قبائل کی اگلی نسلیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ننگ دھڑنگ قبائل. تو یہ ننگ دھڑنگ قبائل جو تھے، یعنی جن کے پاس نہ پہننے کے مناسب جوتے تھے، نہ پہننے کے مناسب لباس تھے، یہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں وہاں اور بادشاہ ہیں وہاں کے. تو یہ بادشاہ بن جائیں گے. تو ایک تو اس میں یہ بات بیان ہوئی. جو سوال حضرت جبریل نے کیا اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں قیامت کب آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے جو روایت پڑھی یہاں اس میں یہ فرمایا کہ سائل جتنا ناواقف ہے اتنا ہی مسئول بھی ناواقف ہے. تو ہم نے یہ اس سے عرض کیا میں نے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے ہونے کا وقت جبریل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کا علم ملائکہ کو بھی نہیں دیا گیا یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نہ انبیاء کو دیا گیا ہے. اس روایت میں یعنی ایک اور ترک میں، ایک اور متن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی، اور اس آیت میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جو جس کا علم کسی کو نہیں ہے. مثلا ایک یہ کہ قیامت کب آئے گی، دوسرا یہ کہ کسی آدمی کو موت کس جگہ پر آئے گی، یا وہ کل کیا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے گا، وہ کل کیا کمائے گا. تو اس طرح کی 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں. ہم اسی طرح اولاد کے بارے میں کہ حاملہ کیا جنے گی. تو یہ 5 چیزیں جو بیان کی ان میں آپ نے فرمایا کہ قیامت بھی انہی میں سے ایک چیز ہے کہ جس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن سے بھی دلیل دی کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت کے حوالے سے کہ یہ جو 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں خاص طور پر بچہ پیدا ہونے کے حوالے سے، کہ اب تو الٹرا ساؤنڈ کر کے تو بتا دیتے ہیں ڈاکٹر کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو یہ بات تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تو ٹھیک تھی لیکن اب تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نہیں، وہ یہ غلط استدلال ہے جو کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہے. ہم تنخواہ دار لوگ جو ہیں، جو میں بھی ایک ادارے میں جاب کرتا ہوں اور لوگ بھی جو تنخواہیں وغیرہ لے کے کام کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پہلی کو اتنی تنخواہ مل جائے گی. تو یہ علم غیب کا علم نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے یا کتنے ہفتے کا ہو گیا ہے اور کب اس کی پیدائش متوقع ہے، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ ظاہر کا علم ہے. فرق صرف یہ پڑا ہے کہ جو مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں اس کے نتیجے میں ہم پیٹ کے پردے میں چھپی ہوئی چیز کو دیکھنے کے قابل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ وہاں غیب کے علم کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ جو غیب ہے وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہوتا ہے. اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کی ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے.
یہ جو تمہارے لیے غیب ہے اور جو تمہارے لیے شہادہ ہے، جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے لیے غیب ہے، اللہ دونوں سے واقف۔ تو یہ جو بات ہے اسی کا وہ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، وقت گزرنے کے ساتھ تم کسی چیز کو غیب نہ رہنے دو اپنے مشینوں کی ترقی سے۔ جیسے اب ہم اس بلڈنگ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو مختلف جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہ میری ننگی آنکھوں سے تو مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن اگر میں مانیٹر کے سامنے بیٹھ جاؤں تو میں اب اس بلڈنگ کے مختلف کونوں میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو وہ اب غیب نہیں رہا، یعنی دیوار کے دوسری طرف کیا ہے، یہ ایک صورت میں غیب ہے اور ایک صورت میں غیب نہیں ہے۔ تو جب میرے لیے وہ غیب ہے تو اللہ کے لیے وہ حاضر ہے، اللہ کو اس کا معلوم ہے۔ ہاں، میرے لیے میں اپنی مشینوں سے یا اپنی صلاحیت سے اس کو غیب نہ رہنے دوں تو وہ میرے لیے بھی حاضر ہو جائے گا، وہ میرا شہادت ہے، یعنی جس کو قرآن مجید کہتے ہیں عالم الغیب و شہادہ، کہ جو تمہارے سامنے ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے لیے غیب ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اور وہ اب بھی غیب ہیں۔ یعنی یہ بات کہ ماں کیا جنے گی، یہ بات آج بھی غیب ہے۔ وہ ایک ماں جس کا ایک ٹیسٹ کیا جائے اس کے بارے میں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کو یہاں بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، اس دنیا میں لاکھوں مائیں بلکہ کروڑوں مائیں حاملہ ہیں، ان کے ہاں لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں جان سکتا۔ تو جو غیب ہے وہ آج بھی غیب ہے اور ہمارے لیے ہم اس کے علم سے واقف نہیں۔ اسی طرح یہ میری موت کہاں آئے گی اس کو کیسے جانا جا سکتا ہے، اور جو دوسری چیزیں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ جس مضمون کو بیان کر رہی ہے وہ مضمون آج بھی اسی طرح ایک حقیقت ہے۔ تو یہ اس حدیث جبریل کے 2-3 جو اختلافات تھے اس کے بارے میں نے عرض کر دیا۔ اب اگلی روایت 8 نمبر روایت جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ روایت بڑی بامانی روایت ہے اس اعتبار سے کہ ایک سوال ہے اور اس کا ایک جواب ہے۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، اور یہ اہل نجد میں سے تھا۔ اہل نجد، اب تو ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں یہ وہابیوں کو نجدی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو عبد الوہاب صاحب تھے یہ نجدی تھے اپنے مسکن کے اعتبار سے، یعنی نجد کے علاقے میں۔ عرب کا جو صحرائی علاقہ ہے اس کے ایک حصے کا نام نجد ہے، اور وہاں جو قبائل آباد تھے ان کو نجدی قبائل کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی اسی کا حوالہ دیا، یعنی دور سے آیا۔ راوی کو وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں مسئلہ ہے، ہم تو ایک اور تعارف سے بات کر رہے ہیں۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک آدمی دور سے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے سوالات کیے ہیں، اور ایک سوال وہ یہاں نقل کر رہے ہیں کہ اس نے کیا سوال کیا۔ سائر الراس، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ دیہاتی لوگ جیسے ہوتے ہیں، شہری لوگ ذرا بنے ٹھنے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اچھا، یہ جو طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا یہ ہمیں حدیثوں میں بہت نظر آئے گا، کیونکہ حدیثیں جو ہیں یہ نقل کرنے والے لوگ جو ہیں یہ روایتی جو کلچر ہوتا ہے، دیسی سادہ کلچر، اس میں جیتے ہیں۔ اب عرب اور طریقے کے آپ تو وہ ڈیولپڈ ہے، اور مصنوعی زندگی، مصنوعی شخصیات وجود میں آ گئی۔ جو نیچرل شخصیتیں ہیں ان میں جو بات ہے وہ اس طرح نہیں بیان ہوتی جیسے اب بیان ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے ایک جملہ جو ہے، ایک لفظ ہم بولتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، تو ٹو دی پوائنٹ کا بات کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوچھا ہے کیا ٹائم ہوا ہے، تو آپ صرف ٹائم بتا دیں۔ لیکن جو ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے تھوڑی سی دیہاتی زندگی دیکھی ہے، تو ان سے آپ بات کریں گے تو وہ 7
کچھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو بھی بیان کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھر پہنچا ہوں اور میری والدہ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ تیرے ماموں آئے تھے، تو وہ صرف یہ نہیں جملہ بولے گی کہ تیرے ماموں آئے تھے، وہ بتائے گی کہ میں یہ کر رہی تھی اور وقت یہ ہو رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں کہ دروازہ کھٹکا. اور وہ پوری تفصیل بیان کریں گی کہ ماموں کس طرح گھر میں انٹر ہوئے. تو یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی اسلوب سے بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی بتایا کہ کہاں سے بندہ آیا، یہ بھی بتایا کہ اس کے احوال کیا تھے، سائر الراس، اس کے بال بکھرے ہوئے. تو ایک تو اس کا دیہاتی ہونا، اس کا دور سے آنا، ظاہر ہے وہ سفر کر کے آیا ہے، اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر کے آیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. تو اس کی جو تصویر ہے وہ ہمیں دکھانا پیش نظر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑا ادب ہے، افسانے لکھے جاتے ہیں، ناول لکھے جاتے ہیں، تو اس میں سب سے خوبصورت حصے وہ ہوتے ہیں جہاں جو لکھنے والا ہے وہ منظر کو بھی بیان کرتا ہے. وہ ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں وہ واقعہ ہو رہا ہے، جس واقعے کو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے. تو یہاں بھی یہی اسلوب ہے. نسمع دوی صوتے، اور وہ منہ میں کچھ بولتا ہوا آ رہا ہے، جس کو ہم بڑبڑانا کہتے ہیں، کہ آہستہ آہستہ کوئی بات کرتا ہوا آدمی داخل ہوا ہے. تو یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ سڑک پر جا رہے ہیں اکیلا، لیکن وہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو وہ یعنی سوچنے کا عمل جو ہے وہ بولتے ہوئے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا. تو یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کا صاحب لگتے ہیں کہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ پوچھنا ہے، تو اس کو وہ بولتے ہوئے داخل ہوئے. ولا نفقہ ما یقول، وہ اتنا آہستہ تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ بالکل حضور کے پاس قریب پہنچ گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تو یہ انہوں نے پورا منظر بیان کیا ہے کہ بندہ آیا، اس کی صورتحال کیا تھی، وہ کس علاقے سے آیا ہے، کس طرح اس کی شخصیت کس طرح کی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بولتا ہوا، بات کرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے اور اس نے حضور سے اسلام کے بارے میں سوال کیا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اسلام قبول کر چکا ہے، اور اب وہ حضور کے پاس آیا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، یعنی میرے اوپر کیا ذمہ داریاں آ گئی ہیں، وہ اس دین کو قبول کرنے کے بعد مجھے کرنا کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں دن اور رات میں. یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اگرچہ جیسے ہم نے نام اب ہم ان کے لیتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ ایکچولی عربی میں اوقات کے نام ہیں. دن کے اوقات جو ہیں ہماری اردو زبان میں اتنے تفصیلی نام نہیں ہیں، اور ہم دن کو جب حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم نے گنتی سے تقسیم کیا ہوا ہے، پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر، چوتھا پہر، 8 پہر. یہ ہماری تقسیم یہاں کی ہمارے کلچر میں اس طرح ہوئی ہے. اور لیکن عربی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو دن کی روشنی کی حالتیں ہیں ان کے حوالے سے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے لفظ جو ہیں نمازوں کے جو لیے بولے گئے ہیں یہ اصل میں ان اوقات کے نام ہیں جو دن میں روشنی کے سورج کی حالت سے تبدیل ہوتے ہیں، تو ان کے نام ہیں. فجر یہ اصل میں سورج کے نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے، جب روشنی پھوٹتی ہے، اس وقت کے لیے نام فجر ہے. اور ہمارے استاد غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں جب اوقات نماز کے موضوع پر بات کی ہے تو انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا ہے
کہ ہمارے جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ ان کے ناموں ہی سے طے ہیں، اور وہیں سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوگا اور اس کا وقت کب ختم ہوگا. اور یہ شروع سے چونکہ یہی نام ان کے ہیں اور اس وجہ سے اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے جو ہمیں معلوم ہے. قرآن مجید نے جب قرآن مجید نے نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا ہے تو وہ ان ناموں سے نہیں کیا. ایک دو جگہوں پر جیسے فجر کی نماز کا نام آ گیا ہے قرآن مجید میں، عشاء کی نماز کا نام آ گیا قرآن مجید میں، تو اس طرح لیکن وہ ظاہر ہے کچھ احکام دینے پیش نظر تھے تو اس میں یہ نام آ گئے، ورنہ عام طور پر نمازوں کے یہ نام قرآن مجید میں نہیں آتے. اس کے بجائے جو اسلوب ہے قرآن مجید کا وہ اس طرح ہے کہ جیسے پورے دن میں نمازوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی سورج کی جو حرکت ہے کہ وہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے، تو اس کو یعنی 24 گھنٹے میں نماز پڑھنے کا جو اشارہ ہے وہ اس کی طرف رخ ہے قرآن مجید کا، کہ تم صبح و شام نماز پڑھو، ڈھلتے سورج کے وقت نماز پڑھو، دن کے اطراف میں نماز پڑھو. تو اس طرح کے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں قرآن مجید میں. تو اس سے یہ رخ قرآن مجید کا یہ ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ خدا کے حضور کے حاضری کے جو مراحل ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آنی چاہیے. یعنی تم نماز پڑھو اور پھر یہ والا حصہ دن کا شروع ہو گیا ہے، یہ ایکٹیویٹیز کر لو، پھر نماز پڑھو اور یہ والا شروع ہو گیا اور یہ ایکٹیویٹی، پھر نماز پڑھو اور پھر، تو اس طرح نماز اور کام، نماز اور تمہاری زندگی کے تقاضے، اس طرح تمہاری زندگی کو ڈیزائن ہونا چاہیے. تو اس لیے قرآن مجید نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نتیجہ نکلا اس کو سادہ الفاظ میں بیان کیا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نمازیں مسجد میں مرکزی اہتمام کے تحت پڑھائی ہیں، اور مدینے میں آنے کے بعد مسجد بنا دی گئی. تو پہلے مسجد قباء بنائی گئی، پھر مسجد نبوی بنائی گئی، اور اس میں یہ مسلسل 11-12 سال اہتمام کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. تو اس لیے اس میں بالکل ہمیں واضح ہے، کوئی اس میں اشتباہ نہیں ہے کہ یہ 5 نمازیں کب پڑھی جائیں گی اور ان کی رکعتوں کی تعداد کیا ہوگی. تو حضور نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اس کو یہ بھی بتایا جائے کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں اور ظہر کی کتنی ہیں اور عصر کی کتنی ہے، عشاء کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے. یہ معلوم و معروف بات ہے. تو آپ نے صرف اشارہ کر دی کہ یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں یہی نمازیں 5 تمہیں پڑھنی. اب یہ بندہ جو ہے یہ تھوڑا سا سیانہ ہے، حضور نے بیان کر دیا ہے تو اس نے تسلی کی ہے، پوچھا ہے. کہتا ہے کہ حل علیہ غیر ہونا، یہ جو آپ 5 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نمازیں پڑھنی ہیں، تو کیا ان کے علاوہ بھی مجھے کوئی نماز پڑھنی ہے؟ حل علیہ غیر ہونا، کیا ان کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے نمازوں کے حوالے سے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر اب تم اپنی خوشی سے چاہو. اب یہ جو بات ہے یہ بتا دی کہ جو فرض نمازیں ہیں، یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ فرض نماز اور نفل نماز 2 نمازیں ہیں، اور یہ اب ہمیں پوری امت کے لیے یہ بات مشروع ہو گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا کہ نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک نماز فرض ہے اور ایک نماز تطوع ہے. اب ہمارے ہاں اس حوالے سے احناف نے ایک کام کیا ہے. تطوع تے توئے واو عین، تطوع یعنی اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے کرنا.
جو حدیث میں جو لفظ ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اچھا یہ جو احناف ہیں انہوں نے یہ کام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تطوعاً پڑھی ہیں نمازیں جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا ہے انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا, اس کی قسمیں بنا دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ نفل نمازیں پڑھی ہیں جس کو اس روایت میں تطوع کہا جا رہا ہے. یعنی آپ نے فرض صرف نہیں پڑھے, فرضوں کے ساتھ کچھ رکعتیں خود سے پڑھی ہیں, اپنی خوشی سے پڑھی ہیں. یہ جو تطوع ہے اس کا مطلب ہے اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا. تو جیسے ہم جاتے ہیں کسی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا بل آ گیا, ہم نے کھانا کھایا, کھانے کا بل آ گیا. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کھانا سرو کرنے والا ہے اس کو کوئی جس کو ہم ٹپ کہتے ہیں, تو یہ اصل میں ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اگر ہم نہ بھی دیں تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لازماً اس کو دیں, ہم اپنی خوشی سے اس کو کچھ اضافی رقم دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ حسنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا کہ جب وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے آتے تو پہلے یا بعد میں نفل نماز پڑھتے. احناف نے یہ کیا کہ ایک تو ان کے لیے سنت کا لفظ بیان کرنا شروع کیا, اور اب ہم چونکہ بر صغیر میں زیادہ حنفی مذہب رائج ہے تو اس لیے ہم سنتی کا لفظ بولتے ہیں. فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 2 سنتیں اور 2 فرض. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں سنتیں اور فرض. ساری نمازوں میں ہم یہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کے لیے سنت کا لفظ رائج کیا, یہ احناف نے اس کو رائج کیا. اور ہمارے ہاں تو اہل حدیث حضرات بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی میں سنتیں پڑھ لوں پھر میں آتا ہوں. تو یہ اتنا رائج ہو گیا ہوا ہے ہمارے ہاں. ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے ہیں ان کو سنت کہا جائے, اور یہ اصطلاح اتنی زیادہ رائج ہو گئی کہ اب ہم یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں, لباس کے بارے میں سنت کیا ہے, کھانے پینے کے بارے میں سنت کیا ہے, روزوں کے بارے میں سنت کیا ہے, اور اس طرح کی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے لیے سنت کا لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے اسی وجہ سے یہ لفظ جو ہے رائج ہوا ہمارے یہاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 5 ہمارے رائج ہے لفظ سنت کا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل پڑھے ہیں ان کے لیے, یا تطوعاً پڑھا ہے اپنی مرضی سے زائد رکعتیں پڑھی ہیں ان کو, اس میں ایک تو یہ کیا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. یعنی یہ نہیں کہ ایک نفل پڑھا جائے, یوں نہیں, جب بھی آپ پڑھیں گے آپ 2 نفل پڑھیں گے یا 4 نفل پڑھیں گے. تو ایک تو یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. دوسرا یہ کہ نماز کے سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی, سوائے عصر کی نماز کے. عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل آپ نے نہیں پڑھے, لیکن عصر سے پہلے بھی پڑھے ہیں, اور باقی نمازوں میں فجر کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھے, اور ظہر کی نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. مغرب کی نماز جو ہے اس میں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کا, لیکن روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ حضور بعض اوقات آتے تھے, پہلے 2 نفل پڑھتے تھے, پھر مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر نفل پڑھے. تو ان کو ایک تو یہ کہ ان کے لیے ہم نے سنت کا لفظ رائج کر دیا ہوا ہے اور ہمارے ہاں بولا جاتا ہے. اب ہم یہی لفظ ہم بولتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہوئے نفل ہیں جو نمازوں سے ساتھ. دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل جو ساری زندگی پڑھے یا عام طور پر پڑھے ان کے لیے سنت موقدہ کا لفظ اصطلاح جو ہے وہ رائج کی, اور جو آپ کبھی کبھی پڑھتے تھے ان کے لیے غیر موقدہ کی اصطلاح استعمال کی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو فرضوں کے ساتھ
ہم زائد رکعتیں پڑھتے ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اہتمام کس درجے کا تھا. تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، یعنی احناف کا یہ جو کام ہے، جو کیٹیگرائزیشن انہوں نے کی ہے، یہ اچھی لگتی ہے کہ اس سے ہمیں سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس عمل کی کیا اہمیت تھی. اب یہ بات کہ ان کو پڑھنا لازم ہے، نہیں، ان کو پڑھنا لازم نہیں ہے. کوئی شخص بھی جو یہ سنتیں نہیں پڑھتا، یعنی نفل نہیں پڑھتا، وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن گناہ گار نہ ہونا یہ ایک اور بات ہے. ان کو مستقلاً نہ پڑھنا، یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس سے یہ بندہ دور ہو گیا ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہیں 5 نمازیں پڑھنی ہے. اس نے سوال کیا کہ کیا میرے اوپر اس سے زائد کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم اپنی خوشی سے کرنا چاہو. پھر فرمایا کہ سیام و شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے، یہ بھی فرض کو بیان کر دیا. یہاں بھی اس نے سوال کیا، فقال حل علیہ غیرہ، کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، تو اپنی خوشی سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. تو مطلب یہاں بھی فرض روزے اور نفلی روزے. یہاں ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت روزے ہیں. ہاں یہ ہمیں معلوم ہے روایات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھتے تھے اور مسلسل بھی رکھتے تھے. یعنی حضرت عائشہ یہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنے شروع کرتے اور ہمیں لگتا کہ اب یہ رکھتے ہی رہیں گے، اور آپ بند کر دیتے روزے رکھنا، اور نہیں رکھتے تو لمبا ٹائم گزر جاتا، آپ نفلی روزے نہیں رکھ رہے. تو یہ دونوں طرح کی، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو مختلف ہم نفلی روزوں کے جیسے محرم کے روزے ہیں، ان کا ذکر بھی روایتوں میں آتا ہے. تو خاص دنوں کے روزے بھی حضور کے ہاں، اور سال میں مختلف موقعوں پر نفلی روزے رکھنے کا بہت ذکر آتا ہے. یہ بھی ذکر آتا ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے نماز پڑھا کے تو پوچھتے کھانے کو کچھ ہے. جب بہت زیادہ مدینے میں آئے اور مہاجرین کے آنے کی وجہ سے معیشت کے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، تو حضرت اپنی اہلیہ سے پوچھتے کہ کھانے کی کوئی چیز ہے، تو وہ کہتی کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں. تو آپ کہتے پھر میں نے روزے کی نیت کر لی. تو اس طرح بھی آپ روزے رکھتے تھے. یعنی روزے رکھنے کا ایک شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سال میں نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بیان کیا. زکوٰۃ بھی فرض ہے. جس کے پاس ایک خاص مقدار میں روپیہ پیسہ ہے، وہ اس پر 2.5% ادا کرے گا. یہ بچتوں پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ 3 طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے لی جائے گی. ایک یہ کہ تمہارے پاس جو روپیہ پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ لی جائے گی. دوسرا یہ کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغات ہیں، ان سے بھی زکوٰۃ کی لی جائے گی. لیکن اب اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ عام طور پر نہیں بولا جاتا، عشر کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وہ بھی اصل میں زکوٰۃ ہی ہے، وہ بھی فرض ہے کہ وہ پیداوار کا 5واں حصہ یا 5% یا 10% ادا کرے گا. تیسرا یہ کہ اگر جانور وہاں بہت پیشہ تھا یہ جانور پالنے کا، تو جو لوگ جانور پالتے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اتنی بکریاں ہوں تو یہ فرض ہو جائے گا، اتنے اونٹ ہوں تو یہ فرض ہو جائے گا. اس وہ تفصیل سے اس کو بیان کیا. وہ ظاہرہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 جگہوں پر. اب ہم جو غامدی صاحب ہیں انہوں نے جو ہم تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ جو دوسری زکوٰۃ ہے، یعنی جس کو میں کہہ رہا ہوں عشر کہہ رہے ہیں ہم، یہ عائد کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا الحاق پیداوار کے ساتھ ہوگا. جو لوگ ماہوار مطلب ہے کہ کاروبار پر نہیں، کاروبار پر صحابہ نے اجتہاد کر دیا تھا.
تو یہ صحابہ ہی کے زمانے میں نافذ کر دیا گیا کہ اس کے اوپر کاروبار کے اوپر، یعنی یہ جو تجارت کا کاروبار ہے اس کے اوپر جو بچت کی زکوٰۃ ہے وہ عائد ہوگی۔ تو چنانچہ دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے اس کا 2.5%، یا گھر میں تاجر ہے، گھر میں سامان رکھا ہوا ہے تو اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ تو یہ اجتہاد صحابہ کے زمانے میں ہو گیا تھا، اس لیے اسی کو نافذ کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ غامدی صاحب کا اجتہاد ہے کہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں، سروس سٹرکچر کے جتنے بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ سب لوگ جو ہیں اپنی آمدنی کا 5% یا 10% اس کا ایک وہ قاعدہ بتاتے ہیں، وہ اس کے مطابق ادا کرے گا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا کہ تمہارے پاس، وہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بھی یہ ریاست کا بندوبست تھا۔ ریاست جاتی تھی بندے کے پاس، وہ اسے پوچھتی تھی تیرے پاس کتنا سونا ہے۔ اس زمانے میں یہ کرنسی نوٹ تو نہیں تھے، تو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کتنے درہم ہے، کتنے دینار ہے، اور اس سے زکوٰۃ لے لیتے تھے۔ اسی طرح جب پیداوار کا وقت آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں عائد کی، کیونکہ عرب میں اس طرح کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی جس طرح ہمارے ہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات پر، کھجوروں کے باغوں پر اور انگوروں پر، اس کے اوپر ٹیکس لگایا، یعنی زکوٰۃ عائد کی۔ تو وہ بھی جاتا تھا، جب پیداوار کا وقت آتا تھا تو حکومت کے لوگ جاتے تھے، باغ کو دیکھتے تھے کہ بھئی اتنی پیداوار ہوگی، اس کے لحاظ سے اس سے لے لیتے۔ تو یہ جو نظام ہے اب ہمیں ظاہر ہے خود کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے، اور حکومت نے، ہمارے پاکستان میں تو زکوٰۃ کا قانون بنا ہوا ہے لیکن اس میں لوگوں کو اجازت دے دی ہے، وہ چاہیں تو حکومت کو دے دیں، چاہیں تو خود ادا کر دیں، لوگوں کو، غریبوں کو دے دیں۔ تو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اور جو تنخواہیں وغیرہ ہیں ان کے اوپر 5% یا 10% ادا کرنا ہے۔ تو یہ اس پر بھی اس نے پوچھا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی ہے؟ فرمایا الا ان تطوع، تم خوشی سے دینا چاہو تو نفلی خیرات، جس کو ہم خیرات کا لفظ بولتے ہیں۔ اچھا، یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ فرق کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اور چیز ہے، خیرات اور چیز ہے، اور زکوٰۃ اور چیز ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کا لفظ، قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ ایک ہی معنی میں بولا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہمارے ہاں صدقہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی خاص عمل ہے صدقہ دینا، نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے یہ جو حق مہر ہے اس کو بھی کے لیے بھی صدقہ کا لفظ بولا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں یہ والا فرق نہیں ہے۔ یہ جو صدقے کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں کا لفظ ہے، ہم نے عربی کا لفظ ایک لیا اور اس کو ایک خاص معنی پہنا دیے۔ کوئی مشکل، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آئی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی جو ہم پیسے خرچ کریں گے یا مال دیں گے یا قربانی کریں گے، اس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کچھ خاص احتیاطیں بھی کرتے ہیں کہ یہ فلاں نہیں لے سکتا، فلاں نہیں لے سکتا، نہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خیرات ہے، جیسے صدقہ، ایک ہی چیز ہے۔ یعنی دین کے کاموں پر اپنی آمدنی میں سے خرچ کرنا، یا لوگوں کی ضرورتوں پر، محتاجوں پر اپنی آمدنی میں سے خرچ کرنا، یہ اس کے لیے صدقہ لفظ بولیں، اس کے لیے خیرات کا لفظ بولیں، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بولیں۔ فرق کیا ہے کہ ایک عمل نفلی ہے، ایک عمل فرض ہے۔ تو سال کے ہمارے ہاں رواج بن گیا کہ ہم رمضان میں حساب کرتے ہیں کہ ابھی میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنے میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں اس کا حساب کرتا ہوں کہ اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، وہ میں ادا کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ میں خیرات کرتا رہتا ہوں، کوئی میرا عزیز آ جاتا ہے، کوئی ہمسایہ آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کو پیسے دیتا ہوں، مدد اس کی کر دیتا ہوں، تو یہ بھی خیرات ہے، یہ نفلی خیرات ہو گئی۔ اگر میں وہ ادا کر چکا ہوں، ورنہ میں اس میں سے ادا کر دوں گا کہ جو میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے، تو یہ عمل جو ہے یہ میں کرتا رہوں گا۔ اچھا، ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں یکم رمضان آئی اور آپ نے حساب لگایا کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ کو لازماً اسی وقت دینی ہے، نہیں۔ آپ حساب کر کے اس کو رکھ دیں، ضرورت مند آتا رہے گا، آپ اس کو دیتے رہیں۔
ہاں حکومت جب لے گی یا حکومت کو آپ دیں گے تو آپ یک وقت دے سکتے ہیں، کیونکہ حکومت بھی اسی طرح خرچ کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عشر آتا تھا یا زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی تو وہ خزانے میں جمع ہو جاتی تھی، پھر اس کو ضرورتوں کے لحاظ سے خرچ کرتے رہتے تھے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی نہیں تھا کہ آج ہی آئی ہے اور آج ہی لازماً خیرات کرنی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ قسطوں میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے ہاں کم تنخواہوں والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں زیور ہوتا ہے، شادیوں بیاہوں میں چونکہ ہمارے یہاں رواج ہے خواتین کے لیے زیور بنتا ہے، تو اب ان کے لیے ان کی آمدنی محدود سی ہے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ساری زکوٰۃ ایک ہی تنخواہ میں سے ادا کر سکیں، تو وہ قسطوں میں ادا کر دیں۔ حساب کر لیں کہ میرے اوپر 5,000 روپے یا 10,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، میں 500 روپے مہینہ یا 1,000 روپے مہینہ کر کے دیتا رہے، سال میں ادا کر دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں جب حساب کیا اسی وقت اس کو ادا کیا جائے۔ بہرحال یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں ایک فرض ہے جو زکوٰۃ کے لفظ سے ہم ادا کر رہے ہیں، نفلی خیرات یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے اور برکت ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو حب دنیا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ جب ہم مال کو سمیٹ کر رکھنا اور گن کر رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہماری حب دنیا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خیرات کرنے سے اس کو چوٹ لگتی رہتی ہے، ٹوٹتی رہتی ہے، حب دنیا کو تھوڑا سا اس کا علاج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے نفلی خیرات کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے، اور قرآن مجید نے اس کا سادہ سا قانون بیان کر دیا کہ تمہارے سامنے ضرورت مند آ جائے اور تمہارے پاس پیسے ہیں، اب تمہارے پیسے رکنے نہیں چاہیے، تم جتنی بھی کر سکتے ہو، جیسے ظاہر توفیق ہے، زیادہ کر سکتے ہو کم کر سکتے ہو، کچھ نہ کچھ ضرور اس کی مدد کرو۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ آج تم نہیں دینے کی پوزیشن میں، کل ہو سکتے ہو، تو یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا وعدہ کر، اس کو کہو کہ اچھا اگلے مہینے آنا، میں تمہاری کچھ مدد کر دوں گا۔ تو مطلب قرآن مجید یہاں رخ ہمارا اس طرف بنا رہا ہے کہ نہیں، نکالو پیسے، دو پیسے خرچ کرو۔ یہ رخ نہیں بنا رہا کہ بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو اس رخ کو، اور یہ قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے کہ نہ یہ اندیشہ ہونا چاہیے کہ میری ضرورتوں کا کیا ہوگا، نہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرو، تو اس کے لیے پھر تمہارے پاس پیسے ہیں تو اچھا مہنگے سے مہنگے کپڑے اور مہنگے سے مہنگے کھانے اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ عیاشی یا اسراف کی طرف بڑھو۔ تو دونوں کو کہا کہ یہ نہ کرو، ایک توازن کے ساتھ رخ اس طرف رکھو کہ تم دوسروں کے دین کے کاموں پر خرچ کرو یا دوسروں کی مدد کے لیے۔ تو جب حضور نے زکوٰۃ کو بیان کر دیا تو اس نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اپنی مرضی سے کرنا چاہو۔ یہ شخص واپس مڑ گیا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کا کتنا سادہ طریقہ ہے، اب وہ آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنا سوال کیا، اب چل پڑا، واپس نکلا مسجد سے۔ تو وہ یقول، اور یہ کہہ رہا تھا جب وہ واپس جا رہا تھا کہ اے اللہ، اللہ کی قسم کھا کے، اللہ کی قسم میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں، یعنی جو بات مجھے بتا دی گئی ہے میں اس پر پورا اتروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، اگر یہ سچا نکلا، یہ جو بات اس نے کہی ہے کہ میں یہ 5 اعمال پورے کروں گا، نہ کمی نہ بیشی، تو فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلا تو کامیاب ہو۔ ایک روایت ہے جو اس میں بڑی اچھی مجھے لگی اس کی وضاحت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے گھر میں تو آپ نے دیکھا کہ کو پردہ لگا ہوا ہے، تو آپ نے پسند نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ دیواروں کو کپڑے پہنائے جائیں، اس طرح کا کوئی جملہ ہے، اب مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ تو کسی صاحب نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ اصل میں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو میرے گھر میں سجاوٹ ہو، یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ مجھے اچھی لگی تشریح، کہ یہ تشریح ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو پسند نہیں کیا کہ میرے گھر میں کوئی
اس طرح کی چیز ہو کہ جو وہ سجاوٹ کی چیز ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے. وہ سادہ سا ٹاٹ لٹکا ہوتا تھا آپ کے اس کے گھر کے اوپر. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر چونکہ وہ تصویر بنی ہوئی تھی تو حضور نے اس لیے اس کو، لیکن یہ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تصویر والا معاملہ نہیں لگتا. معاملہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت مالی حالات اتنے خراب تھے کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ اس طرح کا پردہ لگا ہوا ہو. تو یہ ٹھیک ہے بات کہ وہاں کے مالی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ تو جی اس میں آپ نے اس کی بات کی جی، وہ تو شاید شبہ جی شاید وہ خواتین کے لیے کیا گیا ہو اس میں پردہ جو ہے. گھر میں لگایا گیا. جی وہی تو اس کے اندر ظاہر ہے اس میں وہ بھی ہوتی ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. ہاں تصویر نہیں، وہ یہ سوال تھا نا کہ بھی پردہ جو ہے نا کس طرح کا تھا. تو کچھ لوگ اس طرف گئے. ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھئی مالی حالات چونکہ خراب تھے تو اس لیے حضور کو اچھا نہیں لگا. اچھا، تو اس میں جی شاید یہ بھی شاید جو آپ نے بات کی شاید کوئی جاندار کی اس میں تصویر بھی تھی، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے سبب. یہ کہا ہے لوگوں نے، لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کے تکیے بنا لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پھینک دیا گیا، اس کے تکیے بنا لیے، وہ کوئی حضور نے کچھ بھی نہیں کہا. تو تصویر کا مسئلہ ہوتا تو تکیے تو کیسے قبول کیے جا سکتے. تو یہ جو مطلب بات ہے کہ 3 چیز 4 چیز ہمارے، اس میں ایک رائے یہ ہے ٹھیک ہے، یہ ایک تو ہے کہ نہ ایسے یعنی نا حالات ایسے ہو جائیں. ایک یہ خود اپنے شوق سے اس طرح کیا جائے کہ کھایا نہ جائے 3 4 چمچ، یہ بھی ایک رائے ہے شاید کہ یہ پتہ نہیں شاید امت کو سبق دینے کے لیے یہ کیا. اس میں کیا صحیح ہوگی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. وہ مالی حالات ہی کی خرابی ہے. یہ بات کہ اپنے شوق سے 3 4 مہینے گھر میں پکاتے کچھ نہیں تھے، یہ بڑا مشکل ہے اس کو امیجن کرنا کہ اس طرح کا. نہیں، میرا نہیں خیال. حضور کے ہاں جب قرآن مجید اس کو بہت واضح کرتا ہے نا کہ جو ہے نا فقیری، یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. یہ قرآن مجید اس کو بہت واضح کرتا ہے. فقیرانہ زندگی کو آئیڈیل نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہیں نا ہندوستانی کلچر میں فقیرانہ زندگی آئیڈیل ہے. وہ سب سے بڑا مذہبی آدمی ہے جو بہت فقیرانہ زندگی گزارتا ہے. قرآن مجید اس کو نہ آئیڈیل بناتا ہے نہ آئیڈیل کے طور پر اس کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید نے جس چیز پر تنقید کی ہے وہ حب دنیا ہے. حب دنیا کا تعلق جو ہے وہ انسان کی نیت سے ہے. ایک آدمی جو پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور جوتا بھی اس کا ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اندر حب دنیا نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے. یہ اس کے مالی حالات ہیں جو نظر آ رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حب دنیا سے خالی ہے. یہ ہو سکتا ہے حب دنیا سے اس آدمی سے زیادہ بھرا ہوا ہو جس نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا ہے. اس لیے وہاں قرآن مجید کا موضوع حب دنیا ہے. قرآن مجید کا موضوع یہ نہیں ہے کہ تم فقیرانہ زندگی گزارو، نہ اچھا کھاؤ نہ اچھا پہنو. یہ قرآن مجید کا نہ تعلیم ہے نہ اس کے لیے حکم ہے. تو جی اس میں جی سادگی نہیں ہوگا جی، شاید کہ زندگی سادہ ہو اس میں، اور اس میں فرق آ جائے گا سادگی اور فقیری میں. ہاں، سادگی اور فقیری میں فرق ہے. سادگی اور فقیری میں فرق ہے. سادگی اصل میں متوازن زندگی ہے، جس کو ہم توازن کہتے ہیں نا. سادگی وہ ہے، یعنی ہم لیوش نہ کریں. وہ میرے استاد بڑے سمجھدار آدمی ہیں، نوجوان، مجھ سے 6-7 سال بڑے ہیں. تو انہوں نے ایک قلم لیا، بڑا خوبصورت قلم تھا. یہ بات ہے میرا خیال آج سے 40 سال پہلے کی بات ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا خوبصورت قلم لیا، ویسے بچہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اسراف کا جو حکم ہے
اس کو ملحوظ رکھتا ہوں، ضرورت کی چیز بہتر لیتا ہوں، ضرورت کی چیز بہتر لیتا ہوں۔ اگر وسائل ہوں تو ضرورت کی، میں اینک میں پہنتا ہوں تو اینک میں نے ذرا اچھی والی لے لی ہے، بھائی یہ ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی چیز لوں جو میری ضرورت نہیں ہے اور وہ میں نے لی ہوئی ہے بہتر، تو وہ اس کو نہیں، انہوں نے اپنا ذوق بیان کیا کہ میں اسراف کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنے لیے یہ قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ذرا اگر پیسے ہیں تو اچھی کوالٹی کی لے لی جائے، خوبصورت لے لی جائے، ذرا مہنگی لے لی جائے۔ تو ایسی چیزیں نہیں لیتا میں کہ جو ضرورت کی نہ ہو، لازمی ضرورت جیسے ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ انڈیا کے ایک کرکٹر کی تصویر آئی تھی جس نے 64 کروڑ روپے کی گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ مطلب میں سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کہ فگرز کتنے صحیح ہیں یا یہ ساری چیزیں، تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز کا بھی بندہ اللہ کے ہاں جواب دے دے گا کہ میں نہیں، ظاہر ہے اس کو اسراف ہی کہا جائے گا، یہ اسراف وہ سے تو اس کے اپنے وسائل کے لحاظ سے نا، اب وہ اگر 5000 ارب کا مالک ہے تو اس نے تو صرف 64 کروڑ کی گھڑی باندھی۔ میں مطلب یہ مسئلہ نہیں ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں سیلیبریٹیز کے علاوہ بھی، مطلب ہاں کرتے ہیں لوگ۔ اب وہ جو شادی ہوئی تھی انڈیا میں، وہ جس میں اربوں روپے خرچ ہوئے، وہ امبانی تھا، امبانی، یا اور اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی۔ لوگوں نے گھڑیاں باندھی، شرٹ باندھی، جوتا پہنا ہوا ہے کوئی 10-10 لاکھ روپے کا، مطلب یہ ساری چیزیں، تو یہ تو اس بندے کے وسائل کے لحاظ سے نہیں سارا کچھ ہوگا۔ نہیں، یہ محض وسائل کا استعمال نہیں، یہ اظہار دولت ہے اور یہ اسراف ہے۔ کچھ اخراجات نمائش کے لیے ہوتے ہیں، جس میں نمائش پائی جائے گی وہ اسراف ہے، جس میں عیاشی پائی جائے گی وہ بھی اسراف ہے، جس میں نمائش پائی جائے گی وہ بھی اسراف ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی میرے علم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش لباس بھی تھے، خوش خوراک بھی تھے، خوش اتوار بھی تھے۔ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدعو کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھانے کے لیے دعوت دیتے تھے، تو یہ مشہور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ایک وقتی فیز تھا جس میں ہجرت کے بعد ان پہ آیا تھا کوئی سخت وقت، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب سنت میں آتا ہے۔ دوسرا، یہ آخری سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہے وہ اچھے حالات ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے فرض آپ نے دینا ہی دینا ہے، کسی کا قرض دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپنی مرضی سے لے کے جاتے ہیں اور آپ خراب چیزیں لے جائیں، تو گلے سڑے پھل لے جائیں، وہ چیزیں جو آپ کے یوز کی نہ ہو، وہ آپ کے منہ پہ نہ کہے، دل میں تو کہے گا یار کہنے کیا سی لین نہ ہی لے کے آندہ۔ تو نوافل جو ہیں اس میں اخلاص زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تم بتا بھی آپ مرضی سے کر رہے ہیں، تو آپ 2 پڑھ لیں لیکن اس میں اخلاص زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک مستقل قانون ہے قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے، وہ یہ کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اچھے سے اچھا کیا جائے۔ تو وہ تو ظاہر نفلوں کے لیے بھی اسی طرح ہے، فرضوں کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ ہاں ایک بات میں عرض کروں کہ جو عمل روٹین بن جاتے ہیں ان میں کوالٹی کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جتنی بھی کی جا سکے۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری کسی بھی عمل کی کوالٹی نہیں کمپرومائز ہونی چاہیے، کوالٹی ٹھیک ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ حاضری اچھی ہو، تیاری اچھے طریقے سے کریں، سلیقے سے کریں، جو بھی کوالٹی کے پہلو ہیں، نیت کا اور عمل کا، دونوں پہلوؤں سے۔ لیکن جو چیزیں روٹین بن جاتی ہیں، مثلا تہجد کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، ان کی ہر تہجد ایک کوالٹی کی نہیں ہوتی۔ جو ہم فرض پڑھتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے سارے جو ہم فرض پڑھتے ہیں وہ سارے ایک کوالٹی کے نہیں ہوتے، تو جو نفل ہم روٹین میں پڑھنے لگ جاتے ہیں اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہاں ہونے نیت گلے سے اتارنے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ جو نیت ہے وہ ٹھیک رکھے، کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا عمل ہو، لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رعایت کریں گے۔ اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا کثرت کی بجائے آپ استقامت پہ جائیں، کثرت کی بجائے استقامت پہ جائیں،
اور شیطان کا کہتے ہیں سب سے خطرناک حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت بڑھا دیتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے ہاں یہ اچھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ مستقل عمل زیادہ بہتر ہے زیادہ عمل کے مقابلے میں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مستقل عمل جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میرا رجحان یہ ہے کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں، اور ہم اگر یہ پوری خلوص کے ساتھ بھی چاہیں کہ ہم اللہ کے معیار پر نماز پڑھیں، اللہ کے معیار پر روزہ رکھیں، اللہ کے معیار پر زکوٰۃ دیں، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی، یہ نہیں کہ ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن جو بہتر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے بس وہی ہے جس پر ہمیں امید ہے کہ کچھ نمبر مل جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کے جو مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ بھی اس کو ڈیفائن کرتی ہیں، وہ بھی ضروری ہیں۔ پہلے تو جیسا زکوٰۃ فرض ہے، پھر اس کو آپ ہر جگہ خرچ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں مسجد کی تعمیر میں آپ نہیں لگا سکتے۔ ایسا زوائد میں پھر صدقات جو آ جاتے ہیں اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منع فرما دیا تھا۔ پھر صاحب کسی صاحب حیثیت کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، وہ بھی ایک زوائد خرچ میں ہی آتا ہے نا۔ تو جو علیحدہ علیحدہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی لاجکس تو ہیں۔ ہاں نہیں، وہ ہمارے ہاں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں اس طرح کا فرق نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے، اس طرح کی تصورات ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ حضور نے اپنے لیے صدقات کو منع کر دی، تو وہ اصل میں زکوٰۃ ہی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، آپ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اچھا، اس میں مزید ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ نہیں، سید زکوٰۃ لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات میرے ذہن میں رہتی ہے ہمیشہ، ہم نا جب زکوٰۃ دیتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھوکا ننگا ہے نا صرف اسی کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ میرا رجحان یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت مند ہاں، تو مطلب یہ کہ میں ایک ایسا آدمی ہے جو میرے محلے میں رہتا ہے، مناسب اس کی تنخواہ ہے، اس کے بچوں کی فیس کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک چل رہا ہے ان کا گھر، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، رہائش بھی ٹھیک رکھی ہوئی ہے، لیکن بچوں کی فیس دینے میں اس کو مشکل پیش ہے، تو اس کو میں دے سکتا ہوں۔ علاج کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے، ماں بیمار ہو گئی ہے، اب اس کی جو آمدنی ہے اس کے اوپر اتنا دباؤ آ گیا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی میں کیسے مینج کروں، تو اس کی مدد کی جا سکتی، ہاں، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ صرف جو بھوکے ننگے جو ہیں انہی کو زکوٰۃ یا خیرات دی جا سکتی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ میں تو عزیزوں کو، رشتہ دار جو ہیں جو اس طرح کے گھر ہیں، ان کو عیدی کے طور پر اور تحفے کے طور پر بھی دے کے زکوٰۃ دے ادا کر دی۔ استاد، جب ہم مذہب کا یا مذہبی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ اس چیز کی شدت ہوتی ہے، جس طرح سے آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے معیار کی، تو اس معیار کو پورا کرتے کرتے کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شدت در آئی ہے جذبات میں نا، وہ ہر ٹائم بہت ایکسٹرا اٹینٹیو ہوتے ہیں ہم، خاص طور پہ دوستوں کی محفل میں جب بیٹھے ہوں تو اس میں وہ یعنی پہلے جس طرح سے دوستیاں ہوتی ہیں ہماری کہ کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو اس کو اس طرح سے مائنڈ نہیں کرتے ہم لوگ، لیکن خاص طور پہ مذہبی حلقوں میں تھوڑا بیٹھنے کے بعد وہاں پہ ہم وہ مذہبی رجحانات اپنے زیادہ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ہیں کہ ہم نے اپنی جو مذہبی زندگی ہے اور جو عام معاشرتی زندگی ہے اس میں کوئی فرق کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں نا جو دنیا ہے وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، فرق صرف یہ پڑا ہے ہمارے ہاں کہ جو
وہ بڑا اچھا جملہ بولتا تھا اشفاق احمد کہ میرے والد صاحب کی زندگی میں جو اخراجات تھے اس کا میری زندگی میں وہ چیزیں تو موجود ہی ہیں، کھانا پینا، لباس، رہن سہن، لیکن اب جو میں نے ڈیوائسز لے لی ہیں، اب اس زمانے میں کیا تھا، گاڑی تھی ایک، وہ چند چیزیں ایجاد ہوئی تھی، ٹی وی لگ گیا، فریج آ گئی گھر میں، وہ کہتے ہیں وہ اس ڈبل ہو گیا، یعنی جو پہلے 50 روپے میں گھر چل رہا تھا اب وہی گھر 100 روپے میں چل رہا ہے، اور اضافہ کیا ہوا، کچھ ڈیوائسز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے۔ تو یہ تبدیلی تو آئی ہے کہ ہماری جو معیار زندگی ہے وہ بڑھ گیا ہے، یعنی ہر آدمی کا معیار زندگی بڑھ گیا، یہ نہیں کہ کوئی ایک کلاس ہے جس کا معیار زندگی بڑھا ہے، وہ جو جس کلاس کا معیار زندگی بڑھا ہوا ہے وہ ہمیشہ ہی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، تو سونے چاندی کے لباس پہنے ہوئے، عام آدمی تو نہیں سونے چاندی کے لباس پہنتا تھا، یا ہیرے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یا ابھی گھڑی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو بادشاہ ہمارے تھے، وہ ہمارا جو اورنگزیب عالمگیر درویش بادشاہ کہتے ہیں، اس کا جو تاج تھا اس کی قیمت آج کل کے حساب سے ایسی ہی ہوگی 45 کروڑ 50 کروڑ روپے، جو تاج وہ پہن کے بیٹھتا تھا۔ تو یہ جو معیار، یہ جو ہے، یہ یعنی مستقل خرچے بن گئے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں بجلی لگی ہوئی ہے اور وہ اس کا میٹر چل رہا ہے، اور اب میرے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں اتنی بجلی خرچ کروں۔ اگر چراغ کا زمانہ ہوتا تو میں جتنا تیل لے کے آتا اتنا چراغ جلتا، ورنہ نہ جلتا۔ اب وہ بٹن آن ہے، چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ فرق تو پڑا ہے، لیکن ہمیں یہ جو ہدایت ہے وہ یہ کہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلچر بنایا کہ، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ نہ اتنا خرچ کرو کہ تمہاری اپنی کل کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، یعنی یہ قرآن مجید باقاعدہ تلقین کر رہا ہے کہ کل کی ضرورتوں کے لیے یہ یقینی ضرورتیں ہیں، وہم نہیں، یقینی ضرورتیں ہیں۔ بچی کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑے پیسے جمع کریں کہ فریج لے کے آنی ہے، تو یہ کرو۔ اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا، وہ تو اپنی آمدنی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو مینج کرنا، اس کو ضروری ہے، یعنی اپنی آمدنی میں رہتے ہوئے، ہاں اپنی آمدنی کو بڑھانا یہ ہمیں کرنا ہے۔ اب آگے اگلا مسئلہ وہ یہ کہ ایک آدمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک خاص مشنری زندگی گزارے گا۔ اب یہ بندہ جو ہے، اس کے لیے کچھ اضافی حکم پیدا ہو جائیں گے، یہ نہیں، شریعت کچھ نہیں کہہ رہی، شریعت کوئی حکم نہیں دے رہی، اس نے چونکہ ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ایک مشنری زندگی گزارے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، مکہ ہی میں کہہ دیا کہ اب آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ جیسے حضور پیغمبری کے منصب پر فائز ہو گئے تو قرآن مجید میں آیا کہ اب آپ تجارت نہیں کر سکتے، اب آپ کو سارا دن یہ کام کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے۔ اس طرح کا فیصلہ کوئی شخص بھی کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ جب وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ آئے گا، یعنی روزگار کا جب آئے گا، تو جب دباؤ آئے گا اس کے اوپر تو ظاہر ہے اس میں اس کو مینج کرنا ہے، تو یہ اس کی زندگی ہے۔ دیکھیں، اور یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اب میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا، اب میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتا، اب مجھے 7-8 گھنٹے پڑھنا ہے، تو یہ اس کے فیصلے کے نتیجے ہیں۔ تو جو فیصلے کے نتائج ہوتے ہیں، وہ آپ کا شادی کر لیں گے، انشاءاللہ کریں گے شادی، تو شادی کا فیصلہ تو آپ نے کیا ہے، اب شادی کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، اب آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں، میں نے فیصلہ کیا میں علمی کام کروں گا، تو اس کے کچھ نتائج ہیں جو میری زندگی میں نکلیں گے، تو یہ عقل کا فیصلہ ہے، اس کے عقل کے تقاضے ہیں۔ تو یہاں دین کی طرف ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟
کہ دین کوئی ہمیں اس میں ہدایت دے گا. نہیں, دین نے ایک اصولی ہدایت دے دی ہر آدمی کے لیے کہ تم نے اپنے وسائل میں جینا ہے اور اپنے وسائل بہتر کرنے کی کوشش کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے. استاذ جس شدت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ لیا اور پھر اب آپ کو اس کے لیے ایک سیکریفائز کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ آپ کو مولانا وحید الدین خان کا وہ رہبانیت والا مشورہ, اس کے بارے میں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ کیونکہ دیکھیں, جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں خاص مشن کو لے کے چلنا ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیلنجز یا یہ چیزیں آپ کو درپیش ہوں گی, آپ واقعی میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس میں کچھ لوگوں کی زندگی میں ان کو سیکریفائز کرنا پڑے گا آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے, تو پھر آپ ان سے قطع تعلق کی کر لیں. تو اس کے بارے میں تو قرآن کی واضح ہدایات ہیں نا کہ آپ ان چیزوں کو کیوں توڑتے ہیں جن کو خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اس کو ہم سادہ اس پہ ان سے اختلاف یہ کریں گے کہ جو میرے سماجی زندگی کے فرائض ہیں ان سے میں انحراف نہیں کر سکتا. چاہے جتنا بڑا فیصلہ میں لے لوں. نہیں, وہ کمپرومائز ہوں گے, انحراف نہیں ہو سکتا, وہ کمپرومائز ہوں گے. یعنی میں نے یہ زندگی گزاری ہے تو میں یہاں 10-12 گھنٹے, ساری عمر میری اسی طرح گزری, 10-12 گھنٹے میں رہا ہوں المورد میں آ کے, تو یہ بس ٹھیک ہے. لیکن میں گھر جاتا تھا گھر والوں کی ضرورتوں کا, اور اگر مجھے کوئی کام پڑ گیا ہے, مطلب اہلیہ کو ہسپتال لے کے جانا ہے یا بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, اسکول سے لینا ہے, چھوڑنا ہے, تو یہ کام بھی کرتا رہا. تو وہ اس کو مینیج کرتے تھے. وہ فرائض نہیں چھوڑے جا سکتے. فرائض کیسے چھوڑے جا سکتے؟ جی یامنی جی, اس میں روزگار کی بات کی کہ کوئی اگر اس طرح کی زندگی گزار تو پھر اس کے روزگار کا کیا ہوگا, کیونکہ یہ بھی تو شاید ہے کہ حلال رزق جو ہے کم کمانا وہ سب پہ شاید فرض ہے. یہ بھی شاید کوئی کال ہے یا فرض ہے. وہ تو میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے ان کو منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب آپ کاروبار نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کر رہا تھا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو عام طور پر علماء ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے, وہ ڈونیشن پر زندگی گزارتے ہیں. ڈونیشن پر زندگی گزارتے. صوفی بھی اسی طرح کرتے ہیں, جو مل جائے اس پر زندگی گزارتے ہیں. لوگ عطیہ دیتے ہیں اور اس پر زندگی گزارتے ہیں. یہ صحیح ہے جی؟ مطلب یہ تو غلط اس میں کیا ہے؟ غلط اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ شبلی نعمانی نے اپنی پوری زندگی جو ہے ڈونیشن پر گزاری ہے. کتنا بڑا آدمی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو اقبال نے فیصلہ کیا وہ پڑھے گا, تو بھائی نے پیسے خرچ کیے ہیں سارے, اس میں کیا غلطی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے زندگی ایک شروع کی, وہاں آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں دین کی خدمت کروں گا اور میں نے ایک چھوٹی سی دکان ڈالی ہوئی ہے, میں اس دکان کو رکھوں گا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے, باقی میں کام دین کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے, اوکے, آپ نے کام شروع کر دیا, آپ کا کام بڑھنا شروع ہو گیا. لوگوں نے آپ سے کہا کہ جی آپ یہ جو 5-6 گھنٹے دکان کرتے ہیں یہ بھی بند کریں, ہم آپ کے اخراجات اٹھاتے ہیں. اس میں کیا رہی؟